رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں، گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف زندہ بلکہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو، قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو۔ جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو، کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا۔ بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا، تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی۔ کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہیں، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا انسان، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق ٹھہراتا، بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھو، دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے،
قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا. وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق. یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں، اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا. نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کس کو دیکھ لیا؟ جس چہرے سے جس آنکھوں سے رخ ودوہاں دیکھتا ہوں، زلف واللیل دیکھتا ہوں، مازاق چشم دیکھتا ہوں، والنجم دانت دیکھتا ہوں، اور گل قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لبھائے اقدس کو دیکھتا ہوں. آج میں نے کیا مجھ پہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولا مجھے معاف کر دے، یا جو تو چاہے سزا دے. انداز عاشقوں کا دیکھ، تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن ایک عرضی ہے مولا، اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا. میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے، لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں. سوچو، ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے. رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، غور کرو، کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے. وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے. اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی ہے، میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے. حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی. ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے. فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن. چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی. رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا. پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے، چل اللہ کے رسول بلاتے. ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا. کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا. جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا. فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا. دونوں سہارا دے نہ 40 دن ہو گئے، کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا. ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے. سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے. ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا. سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟
हुजूर ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, ऐसा लगता है चूंटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका हुजूर आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको खबर तो नहीं पहुंची ना मेरे गुनाह की? सरकार ने फरमाया इब्ने अब्दुल रहमान, मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसी आयत बताई है, नाजिल फरमाई है, अगर कितना भी बड़ा मुजरिम इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको हर गुनाह से पाक कर देता है। मैं तुझे वो आयत पढ़ा देता हूँ, तू वो आयत पढ़ ले, अल्लाह सब माफ कर देगा। हुजूर ने पढ़ाई, हम भी तसव्वुर में पढ़ लें। आका ने फरमाया पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। का ये जो आयत पढ़ेगा वो माफ कर दिया जाए। लेकिन इब्ने अब्दुल रहमान ने कहा मगर आका मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। साहबा से कहा इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ घर। 8 दिन हो गए, फिर घर के बाहर नहीं निकले। पूछा कहाँ इब्ने अब्दुल रहमान? हुजूर वो मर जाएगा, ना खाता है ना पीता है, बस ये कहता है मुझसे क्या हो गया, मेरे महबूब का दिल तो नहीं दुख गया, उनको ये इत्तला तो नहीं हो गई। हुजूर ने कहा चलो आज चलकर उसको हम कुछ कर देंगे। आका आए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की पन आई है। आ करके इब्ने अब्दुल रहमान के बिस्तर पे बैठ गए और उनसे कहा क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बुरा है, आपका दिल तो नहीं टूटा ना, आपको इत्तला तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह की? सरकार करीब, कैसे करीब? मेरे करीब ने चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। हुजूर ने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, उन्होंने धीरे धीरे सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा इब्ने अब्दुल रहमान तूने सर हमारी गोद से क्यों हटाया? सोचो तो सही क्या मुकद्दर है। हुजूर की नालैन किसी के सर पे रख दो तो वो बादशाहों से बड़ा हो जाता है। हुजूर जिसका सर अपनी गोद में ले ले उस जवान का मुकद्दर क्या होगा। हाय हाय, हजारों पारसाई इस गुनाही पर कुर्बान है कि हुजूर जिसके सर को अपनी गोद में ले ले। हालांकि वो तो कोई गुनाह था ही नहीं, वो तो नाकर्ता जुर्म था, लेकिन इश्क की आवाज थी। जैसे ही सर जमीन पे गिराया, पूछा क्यों गिरा लिया? अर्ज़ की आका ये पापी आंखें जिस सर में हो वो सर इस काबिल नहीं है कि आपकी मासूम गोद में रुक सके। हुजूर आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मैं बहुत पापी हूँ आका। और सर गिरा लिया, सर गिराया, फिर सर रखा, फिर सर गिराया। आका पर वही आई, महबूब तेरे इश्क में इतना रो चुका है ये कि अगर ये पूरी उम्मत के बराबर भी पाप लेकर आए तो भी हम इसे बख्श दें। आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा चुका है, अगर ये पूरी उम्मत के बराबर, अव्वलीन और आखिरीन के बराबर भी जराइम लेकर आए तो भी बख्श देंगे, इसके आंसुओं की और तेरे प्यार की वजह से। बस हुजूर ने फरमाया देखो इसके लिए क्या हुक्म आया। इब्ने अब्दुल रहमान से कहा इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया। इब्ने अब्दुल रहमान सारी ताकत समेट के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा इश्क रसूल में दिले रसूल का ख्याल करके इतना रो चुका है तू कि अगर सारी कौम के बराबर भी तू जराइम लेकर आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना सुनना था, साहबा मचल गए, अभी खड़ा होगा, अभी चलने लगेगा और अभी हमारे दरमियान महफिल की जीनत बनेगा। लेकिन इश्क वारे इश्क, एक चीख मारी, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, चीख मार के जमीन पे गिर गए। साहबा ने जिस्म को हिलाया, सरकार ने फरमाया इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है। इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। साहबा ने कहा आका इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं? आका फरमाते हैं इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए हैं और इसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो मैं क्यों ना, जमीन तंग हो गई मदीने की, गलियां तंग हो गई मदीने की, पैर रखने
رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں۔ یہ تھے عاشق لوگ، عاشقان رسول ان کو کہتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم جرم کر لیں، پاپ کر لیں، جرائم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس ہی نہیں ہوتا، نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا، حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج احساس نہیں ہو رہا ہے، کل احساس ہوگا۔ میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھنا یہ شعر اوروں کے لیے بھی تو پڑھا ہے آپ نے، لیکن اپنے لیے بھی تو ایک بار سوچئے، ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہی جرائم، یہی پاپ، یہی سود، یہی جوا، یہی حرام کاریاں رہی تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رخ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے، عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔